عمران خان صاحب جو چیئرمین منتخب ہوئے اور پھر اس کے بعد ایک ریبٹل آ گیا. شیر افضل مروت صاحب کو بہت زیادہ ریلائبل آدمی تو نہیں ہے. تحریک انصاف والوں نے مٹھائی جلدی کھا لی. ان تمام پارٹیوں کی اصل اپوزیشن تھی وہ تو جیل میں ہے اور باقی پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا اور میرے ساتھ ہیں عمار مسعود صاحب. آج ہم تین مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان صاحب جو چیئرمین منتخب ہوئے اور پھر اس کے بعد ایک ریبٹل آ گیا کہ نہیں وہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے. اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ میاں نواز شریف سے متعلق ہے کہ میاں نواز شریف کے آج اپیلیں ان کی فکس ہیں ہیئرنگ کے لیے، تو کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اندر، اور کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی بریت متوقع ہے ان مقدمات میں. اور پھر احسن اقبال صاحب کی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو میاں نواز شریف کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ ان کی بریت سے مشروط ہے. تو سر سب سے پہلے میرے خیال سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر لی جائے. پہلے ایک خبر آئی کہ جناب عمران خان صاحب بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. پھر شیر افضل مروت صاحب نے ابھی ریسنٹلی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نہیں، وہ چونکہ کنوکٹڈ ہیں توشہ خانہ کے اندر تو وہ لیگلی طور پہ کانٹیسٹ نہیں کر سکتے، تو دوبارہ سے الیکشن ہوگا. کیا سر اس میں ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی بڑے شدید کنفیوژن کا شکار ہے اور ان کے کارکن اس سے زیادہ شدید کنفیوژن کا شکار ہیں. اور کل ہم سب کے سامنے یہ خبر آئی کہ اچانک کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عمران خان بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں اور جمعے کو جناب وہ کریں گے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے. اچھا، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی اکبر ایس بابر کا آپ نے خود انٹرویو کیا، وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. اور عمران خان کا جو بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہونا تھا وہ بھی شیر افضل مروت صاحب نے اعلان کر دیا. اب سمجھ نہیں آ رہی، کور کمیٹی کا فیصلہ اہم ہے، شیر افضل مروت صاحب کا بیان زیادہ اہم ہے. ایک لحاظ سے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر شیر افضل مروت صاحب ان کے سپوکس پرسن بن گئے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ یہ خبر لوگوں کو دے رہے ہیں کہ عمران خان چیئرمین نہیں منتخب ہوئے، تو پھر یہ بڑی خطرناک بات ہے. دوسرا، آپ نے یہ ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو یہ آفٹر تھاٹ بھی آیا بالکل کہ عمران خان اگر چیئرمین پہلے ہو گئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ خیال آیا کہ نہیں وہ تو کنوکٹڈ ہے، تو پھر تو ساری پارٹی بلے کا نشان، انٹرا پارٹی الیکشن سب کچھ سبوتاژ ہو جانا تھا. تو اس لیے شاید یہ چیز تخلیق کی گئی ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب چیئرمین نہیں ہیں. لیکن جو ماضی میں ہوا کہ جن جماعتوں کے ہیڈز کے اوپر پابندیاں لگیں انہوں نے اس کو ٹائٹل کو چھوڑ دیا. جیسے الطاف حسین صاحب، جب ان پہ سختیاں آئیں قائد تحریک ہو گئے. اسی طرح نواز شریف صاحب قائد عوام ہو گئے. اور اس طرح عمران خان کے حوالے سے ابھی تک ہم نے قائد والی کوئی بات بھی نہیں سنی یا کسی نے کہا ہو کہ بھئی وہ اب جو ہے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے لیکن وہ روح رواں رہیں گے تحریک انصاف کے. کیونکہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ انفارمیشن بھی مشکل سے نکل رہی ہے. وہ جیل میں ہے، جیل سے ظاہر ہے اتنا سہولت کے ساتھ نہ ان کے خیالات جانے جا سکتے ہیں کوئی. اور یہ جو شیر افضل مروت صاحب کو بہت زیادہ ریلائبل آدمی تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کل وہ چیئرمین شپ لیکن وہ انہیں کو کوٹ کر کے یہ بات کر رہے ہیں. ابھی میں نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی کہ جناب عمران خان صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ جناب میں نہیں کروں گا الیکشن کانٹیسٹ نہیں کروں گا چیئرمین کا، اور یہ الیکشن جو ہے وہ دوبارہ سے ہوگا. ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب. تو یہ ابھی کچھ، لیکن اس کا مطلب ہے کہ شیر افضل صاحب ایک طرح سے ڈینائل بھی دے رہے ہیں جو کور کمیٹی نے کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ there is a conflict in both the things. لیکن let's see کہ یہ چیزیں کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں. میں نے آپ سے جو بات پوچھنی ہے وہ ہم نے بڑا ذکر کیا کہ جیل ٹرائل کے حوالے سے تحریک انصاف والوں نے مٹھائی جلدی کھا لی. اب ادھر نون لیگ والے بھی جو ہے نرالا سویٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں اور انہیں یوں لگ رہا ہے کہ آج نواز شریف کی بریت ہو جائے گی. چند گھنٹے کی بات ہے. آپ کو کیا امکان لگ رہا ہے کہ بریت ہو جائے گی، آج ہو جائے گی، نواز شریف سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، یا ابھی یہ پروسیس چلے گا؟ سر جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ دو پیشیوں
کہ اندر یہ کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ بری ہو جائیں گے. ایک بہرحال ایک جو چیز ہے ایک ریفرنس میں وہ پہلے بری ہو گئے تھے فلیگ شپ ریفرنس میں, وہ چیلنج کیا تھا نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت ہونی ہے. لیکن العزیزیہ اور ایون فیلڈ جو ریفرنسز ہیں ان کے اوپر تو وہ سارا کچھ ہو چکا ہے, اور عدالت یہ ریمارکس دے چکی ہے کہ نیب نے اس معاملے میں اپنا دماغ استعمال نہیں کیا, اپنا ذہن استعمال نہیں کیا. جیسے سپریم کورٹ نے کہا جو جی آئی ٹی رپورٹ آئی انہوں نے ویسے ہی سارا کچھ کر دیا, اور انہوں نے وہ نہیں دیکھا کہ لیگلی کیا پاسبلٹیز ہیں کہ ہم ان کو کنوکشن کی طرف لے کے جائیں اور ایک ایسا فیصلہ آئے کہ جو پائیدار ہو, جس کے تحت جس سے بریت جو ہے وہ ممکن نہ ہو. لیکن کافی ساری بحث ہو گئی ہے, اور پچھلی سماعت پر بھی اس طرح کے ریمارکس ہم نے سنے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا نیب نے اس معاملے میں. تو لگتا یوں ہے کہ آج کی پیشی پہ ہو سکتا ہے آج فیصلہ محفوظ ہو جائے یا ایک پیشی مزید چلی جائے, لیکن یہ زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں کا معاملہ ہے جس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ممکنہ طور پہ ان مقدمات سے بری ہو جائیں گے. اچھا, لیکن جو ہے نا احسن اقبال کی اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی, آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا, یوں لگتا ہے کہ کہیں کچھ پارٹیاں رکی ہوئی ہیں. بالکل, جیسے ابھی بھی کچھ حلقے یہ خبر دے رہے ہیں کہ, اور یہ باتیں کنسنی میں ہو رہی ہیں, سرگوشیوں میں ہو رہی ہیں, کوئی واضح طور پہ نہیں ہو رہی کہ الیکشن نہیں ہو رہی, جی اور الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے, یہی سیٹ اپ چلے گا. کوئی اگست سپٹمبر کی بات کر رہا ہے, جبکہ الیکشن کمیشن بڑے واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ بھئی 8 فروری. اس میں احسن اقبال کی اسٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی نواز شریف انتخابی مہم جو ہے وہ مشروط ہے نواز شریف کے مقدمات سے. آپ اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد؟ سر, میاں شہباز شریف کی بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب میں اسلام آباد میں پیش ہو رہے ہیں, میں لاہور میں پیش ہو رہا ہوں, یہی ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور پھر مریم اورنگزیب کا بھی معاملہ آپ نے دیکھا کہ ان کے بھی وارنٹس نکلے. تو اور میں تو یہ جو چیز دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک پارٹیز کے اندر جو ایک فل سوئنگ الیکشن کیمپین کا ماحول بن ہی نہیں سکا. نہ نون لیگ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, نہ پی ٹی آئی کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی ابہام جو ہے وہ موجود ہے جس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. ایک اس میں پاشا یہ بھی ریزن ہے نا کہ جب پارٹیز الیکشن لڑتی ہیں تو آپ کو کوئی دشمن, کوئی مخالف, کوئی اپوزیشن کرٹیسائز کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. جی بالکل. اب جو ان تمام پارٹیوں کی اصل اپوزیشن تھی وہ تو جیل میں ہے, اور باقی پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے. اب یہ سارے ساتھی ہیں, بالکل سارے دوست ہیں, سارے ہمنوا ہیں, اور اس کے درمیان وہ کیسے کیمپین چلائیں؟ انہیں اس طرح تو لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت دوبارہ آ رہی ہے. اور میں اس بات سے بھی, شہباز شریف صاحب کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لیے سارے دروازے کھلتے چلے گئے, کوئی ایسے دروازے نہیں کھلتے چلے جا رہے. جی بالکل. پیشیاں تو یہ بھی بھگت رہے ہیں, بلکہ پیپلز پارٹی کوئی پیشیاں نہیں بھگت رہی, بالکل یہ بھگت رہے ہیں. اور ان کو الزام دیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ آج کل لاڈلے ہو گئے ہیں, فیورٹ ہو گئے ہیں. لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے نواز شریف کو آپ تمام مقدمات سے بری کریں, الیکشن کا ماحول ہم بنا لیں. بالکل بالکل بالکل. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ جی بالکل, اسی طرح کی ایک صورتحال جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہی ہے. اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کوشش میں ہیں کہ ان کو بھی کوئی ریلیکسیشن ملے اور ایک ماحول بنے الیکشن کا. بہرحال یہ جو آج نواز شریف کے حوالے سے کافی اہم پیش رفت کا امکان ہے, تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. وی ٹاک کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے وی ٹاک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے.